ادب سرائے، صفحات سے سماعت تک۔ اب تک کے ساتھ اور تعاون کا شکریہ، مزید تعاون کے منتظر۔ ادب سرائے، ایک ہی چیز، پارٹ 14، حصہ سوم، غیر معمولی نتائج، اپنے مواقع کا حصول۔ چاہے آپ درست راستے پر ہی کیوں نہ ہوں، اگر آپ راہ میں بیٹھ جائیں گے تو آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ ول راجرز۔ ہماری زندگیوں میں ایک قدرتی ہم آہنگی ہے جو واحد چیز، واحد حکمت عملی کے نفاذ اور غیر معمولی نتائج، مقصد، ترجیح اور عملی نتائج کے حصول کے لیے ایک سادہ فارمولہ بن جاتی ہے۔ جب انہیں اکٹھا کیا جاتا ہے، یہ ہمارے لیے یکجا ہو جاتی ہیں اور ہماری زندگی میں مسلسل اپنی موجودگی کی تائید اور توثیق کرتی رہتی ہیں۔ ان کا یہ تعلق ان دو شعبوں کی طرف ہمیں لے جاتا ہے جن پر آپ واحد چیز، ایک بڑی چھوٹی اور ایک بڑی کا اطلاق کرتے ہیں۔ آپ کی واحد چیز، آپ کی واحد حکمت عملی، آپ کا مقصد اور آپ کی چھوٹی چیز ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی ترجیح ہوتی ہے جسے آپ حاصل کرنے کی خاطر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ عملی نتائج کے خواہاں لوگ اپنے اس سفر کا آغاز اپنے مقصد کے ساتھ کرتے ہیں اور اسے ایک کتب نما کی حیثیت سے استعمال کرتے ہیں۔ وہ اپنے مقصد کو اپنا رہنما اصول بنا لیتے ہیں تاکہ اس ترجیح کا تعین کر سکیں جو انہیں عمل پیرا ہونے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ غیر معمولی نتائج کے حصول کے لیے انتہائی سیدھا راستہ ہے۔ آئس برگ کے 3 حصوں کی حیثیت سے اپنے مقصد، ترجیح اور عملی نتائج کے متعلق سوچیں۔ اس وقت جب کہ آئس برگ کا محض 1/9 حصہ پانی سے باہر ہوتا ہے، اس وقت جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے وہ ہر چیز کا بالائی سرا ہوتا ہے۔ اسی طرح عملی نتائج، ترجیح اور مقصد کا باہم تعلق ہوتا ہے۔ جو کچھ آپ دیکھتے ہیں اس کا تعین وہ چیز کرتی ہے جسے آپ نہیں دیکھتے۔ پیداواریت، پروڈکٹیویٹی، مقصد اور ترجیح کے تعین سے ممیز پاتی ہے۔ عملی نتائج کے خواہاں لوگ وہ ہوتے ہیں جو مقصد اور ترجیح کو اہمیت دیتے ہیں۔ یہ منافع کے علاوہ فاضل نتیجہ بھی ہوتا ہے اور یہی چیز کاروبار پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ جو کچھ اس وقت لوگوں کو نظر آتا ہے، عملی نتائج اور منافع ہمیشہ مقدار سے ماورا ہوتا ہے جو ادارے کی بنیادوں، مقصد اور ترجیح کی حیثیت سے کام کرتا ہے۔ تمام کاروباری عملی نتائج اور منافع کے خواہاں ہوتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ اس امر کا ادراک کرنے میں بھی ناکام ہو جاتے ہیں کہ عملی نتائج کے حصول کا بہترین راستہ ترجیحی مقصد کا تعین ہے۔ ذاتی عملی کارکردگی ہر قسم کے کاروباری منافعوں کی بنیاد ہے۔ یہ دونوں باہم لازم و ملزوم ہیں۔ ایک کاروبار ناقص عملی کارکردگی کے حامل لوگوں کا متحمل نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی طلسماتی طور پر وہ بہت زیادہ منافع بخش ہوتا ہے۔ عظیم کاروباروں کا انحصار کسی بھی مخصوص وقت محض واحد حکمت عملی کارکردگی کے حامل فرد پر ہوتا ہے، اور یہ کوئی حیران کن امر نہیں کہ عملی کارکردگی کے زیادہ تر افراد اپنے کاروباروں سے عظیم ترین فوائد اور منافع وصول کرتے ہیں۔ کاروبار میں منافع اور پیداواریت بھی ترجیح اور مقصد سے مہمیز پاتے ہیں۔ مقصد، ترجیح اور عملی کارکردگی کا اشتراک اس امر کا تعین کرتا ہے کہ کس طرح موجودہ کاروبار دیگر کاروباروں کی نسبت بہت زیادہ ترقی کرتا ہے۔ اس امر کا ادراک غیر معمولی نتائج کی پیدائش میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مقصد کے ساتھ جئیں۔ زندگی اپنے آپ کو تلاش کرنے کا نام نہیں، بلکہ زندگی خود کو آپ تخلیق کرنے کا نام ہے۔ جارج برنارڈ شاء۔ آپ اپنے مقصد کو ایک غیر معمولی زندگی کی تخلیق کے لیے کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ ایبنیزر اسکروج نے ہمیں یہ دکھایا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے۔ ایک سنگ دل، کنجوس اور لالچی شخص جو کرسمس اور تمام چیزوں سے نفرت کرتا تھا جو لوگوں کے لیے خوشی کا باعث تھیں۔ اس کا آخری نام کنجوسی اور کمینگی کا مترادف تھا۔ ایبنیزر اسکروج۔ ممکن ہے کہ وہ آخری شخص ہوتا جو ہمیں یہ سکھاتا کہ کس طرح زندگی بسر کی جاتی ہے۔ چارلز ڈکنز کی 1843 کی شاہکار کتاب اے کرسمس کیرول میں وہ ہمیں یہ بتاتا ہے، ایک بد مزاج، کنجوس، سنگ دل اور نفرت انگیز شخص سے ایک بامروت، خوش دل اور پیارا انسان بننے کی اسکروج کی کہانی ایک بہترین مثال ہے کہ کس طرح ہماری قسمتیں ہمارے فیصلوں کے ذریعے متعین ہوتی ہیں اور ہماری زندگیاں بھی ہمارے فیصلوں سے متشکل ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ پھر یہ کہانی ہمیں ایک ایسا فارمولہ مہیا کرتی ہے جس کے ذریعے ہم غیر معمولی نتائج کے ساتھ اپنے لیے غیر معمولی زندگی تعمیر کرتے ہیں۔ میں آپ سے معافی کا خواستگار ہوں کہ میں نے
آپ کی مصروفیت میں سے کچھ وقت چرا لیا تاکہ میں جلدی سے اس کی لافانی کہانی سنا سکوں، تاکہ آپ کو سب کچھ معلوم ہو سکے۔ ایک دفعہ کرسمس کے تہوار کے موقع پر اسکروج کے گھر متوفی جیکب مارلے کی روح آئی، جو اس کا سابقہ کاروباری شراکت دار تھا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ خواب ہے یا حقیقت، مارلے نے روتے ہوئے کہا۔ میں آج رات اس لیے تمہارے پاس آیا ہوں تاکہ تمہیں خبردار کر سکوں کہ تمہارے پاس ابھی ایک موقع ہے، اور جو کچھ مجھ پر گزری تم اس سے بچ سکتے ہو۔ تمہیں 3 روحیں، ماضی، حال اور مستقبل کی روحیں خوف زدہ کریں گی۔ یاد کرو ہمارے درمیان کیا طے پایا تھا۔ لیجئے ہم ایک لحظہ کے لیے ٹھہر جاتے ہیں اور یہ چیز ذہن نشین کرتے ہیں کہ اسکروج کون تھا۔ ڈکنس اسے ایک ایسے شخص کی حیثیت سے بیان کرتا ہے جس کے اصلی نقوش اس کے اندر موجود سرد مہری کے باعث منجمد ہو چکے ہیں۔ بھینچی ہوئی مٹھیوں، سر نیچا کیے ہوئے اور ہاتھ میں سان پتھر، اسکروج اپنی طرف سے بہت کم دیتا ہے اور اپنے پاس زیادہ سے زیادہ رکھتا ہے۔ وہ کم گو اور تنہائی پسند ہے۔ کوئی بھی اسے سڑک پر جاتے ہوئے ہیلو کہنا پسند نہیں کرتا، کوئی بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ بھی کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ ایک تلخ مزاج، کمینہ، حریص، پرانا پاپی ہے، جس کی نظر، حصے لمس اور دل سب سرد مہری کا شکار ہیں، جس کا دل کبھی نرم نہیں ہوتا۔ اس کی زندگی تنہائی کا شکار ہے اور زندگی اس کے لیے بدترین عذاب ہے۔ شام کے وقت 3 روحیں اس کے پاس آئیں تاکہ اسے حال، ماضی اور مستقبل کا مشاہدہ کرا سکیں۔ اپنی ان ملاقاتوں کے دوران وہ یہ مشاہدہ کرتا ہے کہ کس طرح وہ اپنی موجود صورت میں ڈھل گیا، اس کی موجودہ زندگی کس طرح گزر رہی ہے اور بالآخر اس اور اس کے ارد گرد موجود لوگوں کے ساتھ کیا بیتے گی۔ یہ ایک بہت ہی خوفناک تجربہ ہے جو بہت واضح طور پر لرزنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ جب وہ اگلی صبح بیدار ہوتا ہے، اس امر سے بے خبر کہ یہ حقیقت ہے یا خواب، اس وقت اس کا سر چکرانے لگتا ہے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ وقت تو ساکن تھا اور اب اسکروج کو احساس ہوتا ہے کہ اب بھی وقت ہے کہ وہ اپنی قسمت بدل سکتا ہے۔ خوشی کے ایک عالم میں وہ باہر سڑک کی طرف بھاگتا ہے اور سب سے پہلے ملنے والے لڑکے کو کہتا ہے کہ بازار سے سب سے بڑا مرغ لے آؤ اور اسے نامعلوم انداز سے اس کے واحد ملازم پوپ کراہٹ کے گھر بھجوا دو۔ ایک شریف آدمی کو دیکھتے ہوئے اس نے ایک دفعہ تو محتاجوں کے لیے کسی بھی مدد اور خیرات مانگنے سے یکسر انکار کر دیا تھا، مگر اب وہ معافی اور درگزر کے لیے دعا گو ہے اور غریبوں کی امداد کے لیے بھاری رقم مختص کرتا ہے۔ اسکروج بالآخر اپنے بھتیجے کے گھر گیا جہاں اس نے معافی مانگی کہ اسے ان کی مدد کرنے میں بہت دیر ہو گئی اور اس نے ان کی طرف سے کھانے کی دعوت قبول کر لی۔ اس کے بھتیجے کی بیوی اور مہمان اس کے پیار اور پرخلوص انداز سے بہت حیران ہوئے کہ کیا یہ وہی اسکروج ہے۔ اگلی صبح باب کیچٹ جو اپنے کام پر بہت زیادہ تاخیر سے پہنچا، اس کا سامنا اسکروج سے ہوا۔ دن کے اس وقت تمہارے دفتر آنے کا کیا مطلب ہے؟ میں اس قسم کا رویہ مزید برداشت نہیں کروں گا۔ قبل اس کے کہ اس قسم کے ناخوشگوار الفاظ اس کے کانوں میں پڑتے، باب نے اسے کہتے سنا، اب میں تمہاری تنخواہ بڑھا رہا ہوں۔ اسکروج باب کے گھرانے کا محسن بن گیا۔ اس نے اس کے معذور بیٹے ٹم کے لیے ایک معالج تلاش کیا اور اس کا دوسرا والد بن گیا۔ اس وقت اسکروج اپنی زندگی کے باقی ایام دوسروں کی ہر ممکن مدد کے لیے صرف کر رہا ہے۔ اگرچہ یہ ایک سادہ سی کہانی ہے، چارلس ڈکنس ہمیں ایسا سادہ فارمولہ مہیا کرتا ہے جس کے ذریعے ہم غیر معمولی زندگی بسر کر سکیں، ایک با مقصد زندگی جو ترجیحات اور عملی نتائج پر مشتمل ہو۔ جب بھی میں اس قصے پر غور کرتا ہوں، مجھے یقین ہوتا ہے کہ ڈکنس کے نزدیک مقصد ہماری مطلوبہ منزل اور ہماری اہم چیز کے اشتراک کا نام ہے۔ اس کے کہنے سے مراد یہ ہے کہ ہماری ترجیح وہ ہے جسے ہم اپنے لیے اہم ترین سمجھتے ہیں، اور ہمارے عملی نتائج اس وقت سامنے آتے ہیں جب ہم اپنی طرف سے اس ضمن میں سرگرمیاں انجام دیتے ہیں۔ وہ ہماری زندگی کو ہمارے مربوط متبادلات کا ایک سلسلہ سمجھتا ہے، جہاں ہمارا مقصد ہماری ترجیح متعین کرتا ہے اور ہماری یہ ترجیح ان عملی نتائج کا تعین کرتی ہے جو ہماری سرگرمیاں پیدا کرتی ہیں۔ ڈکنس کے نزدیک ہمارے مقاصد ہماری شخصیت کا تعین کرتے ہیں۔ اسکروج کی کہانی بہت ہی سادہ ہے اور اسے سمجھنا بھی بہت آسان ہے، اس لیے ہم ڈکنس کے فارمولہ کے ذریعے کرسمس کیرل کا دوبارہ مطالعہ کرتے ہیں۔ اس مرحلے پر ہم اس کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں جب اسکروج کی زندگی کا واحد مقصد دولت ہوتا ہے۔ وہ ایک ایسی زندگی کا متلاشی ہوتا ہے جس کی وہ جستجو کرتا رہے یا پھر نہ کرے۔ وہ اپنے لوگوں کی نسبت دولت کی زیادہ پرواہ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ دولت ہی اس کی زندگی کا آخری مقصد ہے۔ اپنے اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی ترجیح واضح ہے، اپنے لیے زیادہ سے زیادہ دولت کمائی جائے۔ دولت کو جمع کرنا ہی اس کے نزدیک اہم ہے۔ اس کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ اس کی عملی کارروائیوں کا ہدف محض دولت کا حصول ہے۔ جب وہ اپنے کام سے کچھ فارغ ہوتا ہے، محض تفریح کی خاطر وہ اس دولت کی گنتی کرتا ہے۔ کمانا، منصوبے سازی، دولت مستعار دینا
دولت حاصل کرنا، اسے گننا، اس قسم کی سرگرمیاں ہی اس کے دن کا حصہ ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ایک لالچی خود غرض انسان ہے جو ان انسانوں سے قطعاً بے پرواہ ہے جو اس کے ارد گرد موجود ہیں۔ اسکروج کے اپنے معیارات کے مطابق اس کی اولین ترجیح اس کے مقصد کی تکمیل ہے، لیکن کسی دوسرے شخص کے نزدیک یہ ایک تباہ حال زندگی ہے۔ یہ اس قصے کا انجام ہو سکتا تھا، لیکن یہ انجام اس طرح نہ ہوا جس کا تصور اس کے شراکت دار جیکب مارلے نے دیا تھا، اور جو نہیں چاہتا تھا کہ اسکروج بھی اس تباہ حالی کو پہنچے جس کا سامنا اس نے کیا تھا۔ لہٰذا اس کے بعد اسکروج کے ساتھ کیا بھی تھی، ڈکنس کے کہنے کے مطابق اس کا مقصد تبدیل ہو گیا، جس نے اس کی اہم ترجیح بھی تبدیل کر دی، جس نے اس کی عملی سرگرمیوں کا رخ بھی تبدیل کر دیا۔ مارلے کی مداخلت کے بعد اسکروج کو ایک نئے مقصد کی تبدیلی کی قوت کا احساس ہو گیا، لہٰذا اس نے کس طرح یہ شخصیت اختیار کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا۔ جب یہ بیان ختم ہوا، اس وقت تک اسکروج اب دولت کا مرید نہیں بلکہ لوگوں کا ہمدرد بن چکا ہے۔ اب وہ لوگوں کا خیال رکھتا ہے، اور وہ اپنے مالی حالات اور ان کی طبعی حالت کا خیال رکھتا ہے۔ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلق کے حوالے سے خود کو خوش دیکھتا ہے اور اپنی بساط بھر لوگوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ دولت جمع کرنے کے نسبت لوگوں کی مدد کو کہیں زیادہ ترجیح دیتا ہے، اور اب وہ سمجھتا ہے کہ دولت اس وقت تک اچھی ہوتی ہے جب تک اس سے اچھے کام لیے جا سکیں۔ اب اس کی ترجیح کیا ہے؟ ایک زمانہ تھا کہ وہ دولت بچا بچا کر رکھتا تھا اور لوگوں کو استعمال کرتا تھا۔ اب وہ دولت استعمال کرتا ہے اور لوگوں کو بچاتا ہے۔ اس کی اولین ترجیح زیادہ سے زیادہ دولت کمانا تھا، لیکن اس وقت اس کی اولین ترجیح لوگوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنا ہے۔ جہاں تک اس کی سرگرمیوں کا تعلق ہے، وہ اپنا ہر پیسہ لوگوں کی مدد کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اس کی یہ تبدیلی بہت ہی شاندار ہے، اور اس سے ملنے والا پیغام بھی بہت واضح ہے۔ ہم کون ہیں اور ہم کہاں جانا چاہتے ہیں؟ ہمارا یہ عمل یہ تعین کرتا ہے کہ ہم کیا کریں اور ہم کیا حاصل کرتے ہیں۔ ایک بامقصد زندگی سب سے زبردست اور خوشگوار ترین بھی ہے۔ مقصد پر مبنی خوشی۔ جب بہت سے لوگوں سے یہ پوچھا جائے کہ وہ زندگی میں کیا چاہتے ہیں، اور آپ بہت سے لوگوں سے یہی جواب سنیں گے کہ انہیں خوشی درکار ہے۔ اگرچہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے پاس بہت سے مختلف جوابات موجود ہیں، لیکن پھر بھی ہم خوشی کے خواہاں ہیں۔ اپنے مقاصد کے قطع نظر ہم میں سے اکثر اپنی زندگیوں میں جو کچھ بھی کرتے ہیں، ان کا مقصد محض خوشی کا حصول ہوتا ہے، لیکن پھر ہم اسے غلط طور پر حاصل کرتے ہیں۔ جس طرح ہم سوچتے ہیں اس طرح خوشی ہمیں نہیں ملتی۔ اپنے اس موقف کی وضاحت کی خاطر میں آپ کو ایک قدیم کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ ادب سرائے۔